خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 5 اپریل 2022 ہے۔ متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 27واں باب 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ چوتھا کلمہ جو کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے، یہ مرکز کی انجیل کے 15ویں باب کی 34ویں آیت میں بھی درج ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر 6 گھنٹے سخت مصیبت اور عذاب برداشت کیا، اور ہمارے خداوند، ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے۔ یاد رکھیے کہ پہلے 3 کلمات دن کی روشنی میں کہے گئے، پھر دوپہر سے لے کر سپہر تک، یعنی 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک اس ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور باقی جو 4 صلیبی کلمات ہیں وہ اندھیرے میں کہے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی دردناک آواز سے چلا کر کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ ہمارے نجات دہندہ کے دکھوں اور مصیبتوں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، خدا نے ہمارے بدنما داغ، ہمارے قصور، ہماری خطائیں، ہمارے جرم، ہماری جہالت، ہماری ناپاکی، ہماری بدکاریاں اس پر لاد دیں، تاکہ وہ ہمارا کفارہ ہو کر ہمیں خدا کے غضب سے بچائے۔ مسیح جو ہمارے واسطے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، اور نہ صرف میرے اور آپ کے گناہوں اور بدکاریوں کے لیے چھوڑا گیا، بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کی خاطر اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کی۔ ہر طرح کے گناہ اس پر لادے گئے، ایون ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام گناہ اور بدکاریاں اس پر لادی گئیں۔ وہ ہماری خاطر گناہ بنا، اس لیے خدا نے اس پر سے نظریں ہٹائیں، اور خداوند یسوع مسیح اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ باپ کی دوری یا علیحدگی کو جب انہوں نے محسوس کیا تو وہ چلا اٹھے، ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ گناہ سے کراہیت اور اس کے انجام کو پیش کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب خدا کی گناہ سے نفرت اور انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے۔ پرانے زمانے میں تکلیف پہنچانے کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال ہوتے تھے، ان میں سے صلیب دینا سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، اور رومی حکومت میں یہ جرائم کی انتہائی سزا تصور کی جاتی تھی۔ صلیبیں مختلف شکلوں کی ہوا کرتی تھی، اور ان پر مجرموں کو مختلف طریقوں سے لٹکایا جاتا تھا۔ ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکنے سے شدید قسم کا درد ہوتا، جس سے پیاس کی آگ بھڑک اٹھتی، اور جس کو مصلوب کیا جاتا وہ آہستہ آہستہ دکھ کی بھٹی میں تڑپتے تڑپتے مر جاتا۔ اس قسم کا دکھ، تذلیل، وحشیانہ اور تمسخر، یہ گناہ کے گھنونے پن کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ پکار اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنی روح میں گناہ کے خلاف غضب اور قہر کو محسوس کیا۔ یاد رکھیے کہ جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ گناہ کا انجام جو ہے یہ موت ہے، گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ اور جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اب اس موت سے مراد روح کا اپنے خالق اور مالک کی رفاقت سے دور ہو جانا ہے۔ خدا کو گناہ سے نفرت ہے۔ گناہ انسان کو خدا کی حضوری سے جدا رکھتا ہے۔ اب سردار کاہن خدا کی حضوری یعنی پاک ترین مقام میں سال میں 1 مرتبہ جاتا، اور وہ بھی اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا کفارہ لے کر، اس کے بغیر وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ
وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ وہ ہمارے گناہوں کی باعث چھوڑا گیا۔ خدا کرے کہ ہم اس حقیقت کو جان کر اس کے کفارے پر ایمان لائیں اور ابدی ہلاکت سے بچ جائیں۔ وہ اس لیے چھوڑا گیا تاکہ میں اور آپ نہ چھوڑے جائیں۔ بھائی اور بہنوں، ضرور ہے کہ اس کے صلیبی کفارے کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں اور اس کے وسیلہ سے نجات اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے مہربان خدا، تو جو پاک ہے، گناہ اور بدی سے نفرت کرتا ہے، تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو ہمارے لیے گناہ بن گیا، ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے۔ اے باپ، بخش دے کہ ہم اس کے صلیبی کفارے کو قبول کریں۔ آج سن میری دعا ہے خاص طور پر ان کے لیے جو ابھی تک غیر نجات یافتہ ہیں، جو صلیبی کفارے پر ایمان نہیں لائے۔ روح القدس کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں میں ایسی قائلیت بخش دے تاکہ وہ صلیبی کفارے پر ایمان لے آئیں۔ اے باپ، آج صبح تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور میری دعا ہے کہ یہ خدا پورا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزاریں۔ اپنے عزیز بھائی بہنوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ تیرا آسمان کھلا رہے اور اپنے لوگوں کو ہر طرح کی جسمانی، روحانی، مالی اور خاندانی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرنا۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔